فضیل امام فضیل ابن ایاد بہت بڑے سلف اور ون آف دی گریٹسٹ نیمز ان اسپرچویلٹی، اسلامک اسپرچویلٹی، فضیل ابن ایاد. فضیل ابن ایاد رحمہ اللہ کا قول ہے، اس کی سورس التوبہ ابن ابی الدنیا 64. He said, by the measure of how small a sin seems to you, such is it enormous to you. کیا مراد ہے کہ جتنا تم ایک گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہو اتنا وہ گناہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے. اینڈ بائی دا میجر آف ہاؤ انارمس اٹ سیمس ٹو یو سچ از اٹ اسمال ٹو اللہ. اور جتنا تم ایک گناہ کو بڑا سمجھتے ہو اتنا ہی وہ اللہ کے لیے چھوٹا ہے. بہت خوبصورت، بہت ڈیپ بات ہے. وہی بات ہے کہ منافق گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ کبھی کبھی انسان منہ سے ایسے الفاظ نکالتا ہے جو اس کے لیے بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس الفاظ کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے. یعنی کہ اتنا غصہ اور اتنا غضب اللہ کا وہ انکر کر لیتا ہے ان الفاظ کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر ہے پھر اس کے ساتھ اس طرح کی ڈیلنگ کرتا ہے. تو جتنا آپ گناہ کو گناہ سمجھیں گے اتنے معافی کے چانسز ہیں. اور جس دن گناہ روٹین بن گیا تو اس سٹیٹ سے بچیں. ابن قیم نے کہا کہ when a sin becomes routine for you then fear the day، جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ پھر ایک ہوپلیسنس کی طرف آپ جا رہے ہیں نا. توبہ ہی نہیں کر رہے، توبہ ہی نہیں کر رہے، روٹین بنا لیا ایک گناہ کو، بہت لائٹ لے لیا آپ نے ایک گناہ کو، تو پھر اٹ مینس کہ دل پر بہت زیادہ کام جو ہے وہ ہونے والا. تو گناہوں سے نکل کر جو ہے وہ نیکی کی طرف آنا ہے. اور نیکی کی طرف آنے کے سٹیپ نمبر 1 یہ کہ توبہ کریں، ریپینٹنس کریں، اور بہت زیادہ نیک نیتی کے ساتھ، ڈٹرمنیشن کے ساتھ جو ہے وہ ریپینٹنس کریں. زر رپورٹڈ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ، یہ بھی حسن حدیث ہے، the most beloved word to Allah Almighty is that one says while prostrating, O Lord, I have done wrong, my Lord forgive me, for none forgive sins but you. وہی جو پہلے دعا بتائی تھی کہ پروسٹریشن کے دوران سب سے قریب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اوکے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں سجدے کے دوران، رکوع کے دوران. اور پھر یہ جو دعا آپ کو بتائی لا الہ الا انت والی، یہ بھی سجدے کے دوران پڑھنا ثابت ہے. جو کوئی بھی سجدے کے دوران یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے، کیونکہ سجدے کے وقت انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. خازم ابن حسین رپورٹڈ مالک ابن دینار رحمہ اللہ سیڈ، مالک ابن دینار بھی ایک بہت زبردست سلف گزرے ہیں. ہمارے ینگسٹرز کو یہ نام پتہ ہونے چاہیے، فضیل ابن ایاد، مالک ابن دینار، ٹھیک ہے، آل دیز پیپل. فضیل ابن ایاد تو ڈاکو تھے، اور اس کے بعد وہ جس طرح دین میں آئے، ایک بار ایک گھر سے گزر رہے تھے ڈاکہ کرنے کے لیے، تو وہاں جو ہے تہجد کے ٹائم تلاوت کی جا رہی تھی، اور تلاوت جو ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 19 ہے غالباً کہ 20 ہے کہ کیا وقت نہیں آ گیا کہ مومنین توبہ کریں، استغفار کریں، اور ان کے دل جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہوں. تو یہ سن کر رونے لگ گئے. اور اسی وقت یہ ہے سنسیئر ریپینٹنس، فضیل ابن ایاد والی ریپینٹنس. اسی وقت کہا آج کے بعد ڈاکہ نہیں ماروں گا، چوری نہیں کروں گا. اور اسی وقت جو ہے جو جن لوگوں کا سامان لیا ہوا تھا ریٹرن کر دیا، یعنی کمپنسیشن بھی کی. دس از ریپینٹنس. اور اس کے بعد کبھی اس طرف نہیں پلٹے، اس گناہ کی طرف جو ہے وہ نہیں پلٹے. تو مالک ابن دینار کا قول ہے ٹو ویپ اوور اے مسٹیک ول ڈسپیل سن جسٹ ایز دا ونڈ ڈسپیلز ڈرائی لیوز. اگر آپ روتے ہیں کسی گناہ پر، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے کسی گناہ پر، تو یہ اس گناہ کو اس طرح سے مٹاتا ہے جس طرح سے ہوا جو ہے وہ ڈرائی لیوز کو ڈسپیل کرتی ہے. جھڑ جاتے ہیں نا، پتے جھڑ جاتے ہیں ہوا سے، آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. ایک ترمذی کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ اور رکوع کرنے کے لیے، تو اس کے تمام گناہ اس کے سر پہ آ جاتے ہیں. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. اور جب وہ رکوع کرتا ہے تو وہ سنز جھڑ کے زمین پہ گر جاتے ہیں. یعنی کانٹیکس بتا رہا ہوں آپ کو حدیث کا، رائٹ. تو جھڑ جاتے ہیں گناہ، نیکی کے اعمال سے جو ہے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں.